اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to Star 24 News Pakistan. اچھا سر، یہ تو ہو گئے کرنٹ ایشوز پہ بھی بات کی، آپ کی سیاست پہ بھی بات کی، آپ کی یو سی پہ بھی ہم نے بات کی، لیکن اس سے علاوہ بھی ایک شخص کی اپنی لائف ہوتی ہے. جیسے آپ لوگوں کے آئیڈیل ہیں، جیسے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، لوگ آپ کو چاہتے ہیں، ویسے کوئی ایسا شخص ہے جس کے آپ آئیڈیل ہوں؟ جس کے آپ آئیڈیل ہوں؟ مینس آپ کے لیے وہ آئیڈیل ہو، ہیوج پرسنالٹی ہو. دیکھیں، میں نے آپ سے جیسے بات کی کہ میں شروع سے سیاست کا شوق رکھتا ہوں. صحیح. تو مجھے شروع سے جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں. ان میں سے جیسے ابھی جو میری آئیڈیل پرسنالٹی آپ بولیں کہ میری آئیڈیل پرسنالٹی ابھی کے ٹائم پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. صحیح، زبردست. مجھے ان کا جو ویژن ہے، جس طریقے سے وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں پرسنلی، اتنی بڑی رسپانسبلٹیز کے بعد، اتنی ساری رسپانسبلٹیز کے بعد بھی وہ اپنے سارے جو سسٹم کو دیکھتے ہیں اور ہر چھوٹی بڑی چیز پہ وہ اگر ہوتی ہے تو اس پہ وہ نوٹس لیتے ہیں. تو مجھے ان کی پرسنالٹی بہت اچھا لگتی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے پروگرام میں پرسنالٹی شخص سے میں نے جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بھی اور سوشل ایکٹیو بھی ہوتا ہے. آج ہم موجود ہیں ماتلی کے ایک ایسی شخص ہے جس کی خدمت کے بہت سارے پہلو اچھے سوشل ورکر اور یو سی نظر پور کے چیئرمین اون حیدر محمود صاحب آج ہمارے پروگرام میں مانے چلے جو اس پر اسلام کی طرف کرائے گفتگو آپ سے. السلام علیکم سر. سر فرسٹ آف آل آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم کو میری مہربانی. تھینک یو. اچھا سر، آج بات کرنی ہے آپ کی شخصیت پر، کیونکہ آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں. سوشل ایکٹیویٹی کا پہلو، اس کے علاوہ سیاست کا پہلو اور اپنے خاندان کے حوالے سے خاندانی پروفائل، یہ تینوں پہلو ہیں. آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، جو ہمارے ناظرین آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں اور جو کچھ جاننا چاہتے ہیں، کہ آپ کے فیملی کا جو پروفائل ہے وہ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں. صحیح. دیکھیں، ہم الحمدللہ شروع سے ہمارے گاؤں میں زمینداری، شروع سے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. جی. اس کے علاوہ الحمدللہ ایجوکیشن میں بھی بہت ہمارے بڑے جو بیوروکریسی میں بھی رہے ہیں الحمدللہ. اس حساب سے باقی سوشل جو ہے خاندانی حساب سے تو وہ ہے کہ شروع سے گاؤں میں سندھی سسٹم میں آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں نظام چلتا ہے بڑوں کا، جو ہر کسی کے ساتھ ہر خوشی کرنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے عزت دی ہے کہ اللہ نے ایک اچھے ایسے گھر میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے کہ اللہ نے بہت عزت دی ہے. تو اس حساب سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی ان چیزوں کو، ان روایات کو آگے لے کے چلے اور اپنی سیاست میں اگر اپنے لوگوں کے لیے کچھ ان کا فائدہ ہو سکے تو کچھ کام کر سکیں. اچھا سر، ایک اور سوال. خواب تو ہر کسی کے اپنے ہوتے ہیں. آپ کی فیملی کے اگر پس منظر پر ہم نظر ڈالیں گے تو زیادہ تر بیوروکریسی، زمینداری یا نہ، تو آپ کا کیسے خیال آیا کہ مجھے سیاست کرنی چاہیے؟ کیا سیاست آپ کا خواب تھا یا آپ کی خاندان کی روایت کو کنٹینیو رکھتے ہوئے آپ سیاست کرنا؟ نہیں، میرا اصل میں پرسنلی میرا شوق ہے سیاست. میں اپنے شوق کے لیے سیاست کرتا ہوں. اور ویسے میری ایک شروع سے رہی ہے اپنی کہ میری شروع سے عادت ہے کہ کسی کے کام آ سکوں، کسی کا اگر کوئی کام میرے سے ہو تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں کسی کے کام آ سکوں. تو اس حساب سے میرے شروع سے پریورٹی رہی ہے کہ کوئی ایسی فیلڈ ہو جس میں ہم لوگوں کا کام کر سکیں، لوگوں کی کوئی ہیلپ کر سکیں. تو میرے حساب سے تو سیاست ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، اگر ہم اس کو پراپر وے میں کرتے ہیں تو بالکل لوگوں کی بھلائی کے لیے. جس سیاست کو آپ ڈیفائن کر گئے، کیا وہی سیاست ہمارے پاکستان میں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، سیاست ایک
سیاست یہی ہے. اگر کوئی بندہ اس چیز سے ہٹ کے کرتا ہے تو پھر وہ سیاست نہیں ہے. یہ سیاست ہوتی ہے عام لوگوں کی بھلائی کے لیے, لوگوں کی جو ضروریات ہیں, لوگوں کی بیسک نیڈس کو پوری کرنے کے لیے. تو اس حساب سے میرے حساب سے تو سیاست تو یہی ہے. لگے اگر کوئی سیاست نہیں اس سے ہٹ کے کرتا ہے تو کہ وہ سیاست نہ ہو. اچھا سر, ایک اور سوال, آپ کا بلدیاتی نظام ناکام ہونے کی کیوں وجوہات ہیں؟ کیوں یہ بلدیاتی نظام ناکام ہو رہا ہے, کس وجہ سے؟ جبکہ اب تو بجٹ بھی بڑھ چکی ہے اور چیئرمین صاحب نے بھی یہی کہا کہ مجھے یہ بلدیاتی نظام کامیاب چاہیے, پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام بہتر نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. صحیح. دیکھیں اس چیز پہ میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہر کسی کا اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے. جیسے ابھی ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک نیا ویژن دیا ہے کہ نوجوان جو ہیں ان کو آگے لایا جائے بلدیاتی نظام میں, ان کو چیئرمین یا ایسی پوسٹ پہ لا کے. کیونکہ دیکھیں نا, ایک سسٹم کو اگر آپ کو چلانا ہے تو سسٹم اگر ایک طریقے سے نہیں چل رہا تو اس کو چینج کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو ابھی جو نوجوان آئے ہیں, میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, اگر مجھے پرانی کوئی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں سسٹم میں دیکھتا ہوں سمجھ میں نہیں آتی, تو پھر میں ٹرائی کرتا ہوں کہ ان کو کوئی ایسا طریقے سے چینج کریں تاکہ اس کو بہتر کر کے لوگوں کے پاس ان کو ڈیلیور کر سکے. تو سسٹم میں بھی کچھ شکایات ہوں, لیکن اب بھی ہماری سائڈ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ الحمدللہ کچھ چینج آ رہی ہے, اور انشاءاللہ ہوپ فار بیسٹ کے آگے ہر جگہ پہ سے انشاءاللہ چینج ہو سکے. اچھا, سیاست میں آپ کی فیوریٹ شخصیت کون ہے؟ سیاست میں فیوریٹ شخصیت ہماری تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی ہیں, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہم چھوٹے سے ورکر ہیں. اچھا, آپ سمجھتے کہ بلاول صاحب نے جو محترمہ کا لفظ تھا جس کے لیے محترمہ نے جان نثار کر دی, کیا اس حد تک پارٹی کو بہتر سنبھال رہی ہے؟ بالکل, چیئرمین صاحب اچھے طریقے سے, بہت بہترین طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو سنبھال رہے ہیں. باقی رہی بات ٹائم کے حساب سے, تو لازمی ٹائمز آتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ حکومت ابھی ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کی جب سے چیئرمین صاحب کے ہاتھوں میں آئی ہے پارٹی, تو ابھی تک فیڈرل میں ہم ان کے ساتھ تو آتے ہیں پارٹیوں کے ساتھ مل کر, لیکن فل فلیج پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی, اور جو محترمہ کا ویژن ہے چیئرمین بلاول صاحب اس ویژن کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. اچھا, ایسی کون سی خواہش ہے جس کے لیے آپ سیاست کر رہے ہیں؟ دیکھیں, خواہش تو میری پرسنلی بس یہ ہے کہ لوگوں کا کام کیا جائے, لوگوں کی مدد کر سکیں, لوگوں کے جو پریشانیاں ہیں دیکھتے ہیں, اگر سوچتے ہیں کہ اگر باہر کہیں پہ اگر وہ چیزیں عام لوگوں کو پرووائڈ ہوتی ہیں تو یہاں پر ہمارے لوگ جو ہیں, جو ہمارے ہر بات پہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی ملنی چاہیے. مین پریورٹی یہی ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں. اچھا سر, ایک کرنٹ ایشو چل رہا ہے میرے خیال میں, وہ ایشو ایسا ہے کہ اگر وہ ہمارے پاکستان کے لیے نقصان کھا رہے, وہ ہے اس منشیات اور نوجوان ایسے دونوں آپس میں لپٹ چکے ہیں کہ اب ہر جگہ پر منشیات ہونے لگے. اگر منشیات پہ کنٹرول نہیں کیا گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نوجوان کہاں سے کہاں تک پہنچے گا؟ بالکل, یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں آپ کے شو کے توسط سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو منشیات ہے یہ اب بھی ہمارے ایسا سمجھے کہ پورے نظام کو سب سے بڑی جو ایک دیمک لگی ہوئی ہے وہ منشیات ہی ہے. صحیح. اس لیے اس کو ختم کرنا چاہیے, کیونکہ جو نوجوان ہے وہی آگے چل کے ان ساری رسپانسبلٹیز پہ آتے ہیں, ان ساری رسپانسبلٹیز کو سنبھالیں گے. تو اگر نوجوان ہمارے اس چیز میں آ گئے تو پھر اس میں بہت بڑا نقصان ہے. تو اس منشیات کو کنٹرول ہونا چاہیے. اعلیٰ جو ہیں ادارے ان کو بھی ان چیز پہ کام کرنا چاہیے کہ اس چیز کو جتنا ہو سکے اتنا کنٹرول کریں. سر, آپ نے بھی ٹیک دیا. میں کہوں گا کہ جیسے آپ نوجوان ہیں تو لاسٹ میں ہمارے ملک کے نوجوانوں کے لیے اور اسپیشلی سیاستدانوں کے لیے, اپنے یو سی کے عوام کے لیے آپ کا میسیج کیا ہوگا, وہ آپ میسیج دے سکتے ہیں؟ جی, میں سب سے یہ جو نوجوان ہیں دوست جو آپ کے شو کے توسط سے ہمیں دیکھیں گے, میں ان سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں
کہ صرف سیاست ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنے لوگوں کی مدد کر سکیں، اس لیے جتنا کسی کی ہیلپ کر سکیں ہر پلیٹ فارم سے، کوئی بھی ہے اگر کوئی کسی بھی جگہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اپنے لوگوں کی، اپنی سراؤنڈنگ کی مدد کریں، اپنے لوگوں کے لیے کام کریں۔ باقی اپنی یو سی کے لیے میرا یہی پیغام ہوگا کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں، اور الحمدللہ کہ کچھ چینجز آئیں بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہر حال میں سب لوگوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اپنی یو سی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اور جہاں تک موقع ملا وہاں تک اپنی عوام کے لیے کام کریں گے۔ ناظرین کیا کریں، ہمارے پروگرام کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے، شارٹ ٹائم سے بہت سارے سوال کرنے پڑتے ہیں۔ آج اس نوٹیبل شخصیت سے ہم نے گفتگو کیا، جو شدت سے انتظار کر رہے تھے، وہ ساری چیزیں ہم نے آپ کی طرف سماعت کر دی گئی ہے۔ تو لاسٹ میں مجھے اور آج کی پرسنالٹی کو خوبصورت شخص کے ساتھ دیجیے گا اجازت کا کاج نہیں ہوتا، ہر مرد راج نہیں ہوتا، رہے پر ہمیشہ دنیا میں سب تاج نہیں ہوتا۔ وش یو آل دی بیسٹ، پاکستان زندہ باد۔